برطانوی وزیر اعظم کے حالیہ سیمینار میں امیگریشن کے متعلق وائٹ پیپر جاری ہوا ہے، جس کا مقصد برطانیہ میں کام کے سلسلے میں آنے والے لوگوں کی تعداد میں کمی کرنا ہے۔ پچھلے سال برطانیہ میں نیٹ امیگریشن فگر 7,28,000 تھا۔ لیبر پارٹی نے الیکشن سے پہلے اس میں کمی کا وعدہ کیا تھا۔ تو لیبر پارٹی کی نئی امیگریشن پالیسی کے اہم نکات کیا ہیں؟ برطانیہ میں پڑھائی یا نوکری کے سلسلے میں آنے والے ان نئی پالیسیوں کا کیا اثر ہوگا؟ سب سے پہلے فوری تبدیلی، کیئر ورکر ویزے کو اگلے مہینے سے مکمل ختم کر دیا جائے گا۔ پچھلے سال کیئر ویزے پر اپنے ساتھ ڈپینڈنٹ لانے کی سہولت ختم کر دی گئی تھی۔ برطانیہ نے کووڈ کے بعد غیر ملکی ہیلتھ کیئر ورکر کو یہ ویزے جاری کیے تھے۔ اس کے بعد برطانیہ کی نیٹ مائیگریشن میں بہت زیادہ اضافہ ہوا تھا۔ ہیلتھ کیئر ورکر کی ضرورت تو اب بھی کم نہیں ہوئی ہے، لیکن لیبر حکومت کی خواہش ہے کہ اب یہ نوکریاں برطانوی شہری کریں گے۔ دوسری طرف جو لوگ سکلڈ ورکر ویزے پر برطانیہ آنا چاہتے ہیں، ان میں زیادہ تر کی ڈگریاں لازمی قرار دے دی گئی ہیں اور ساتھ ساتھ ریزیڈنسی حاصل کرنے کے لیے مدت کو 5 سال سے بڑھا کر 10 سال کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک پوائنٹ سسٹم متعارف کرایا گیا ہے، جس میں برطانوی سوسائٹی اور اکنامک میں حصہ ڈالنے پر اس کو پوائنٹ ایشو کیے جائیں گے۔ اس کو استعمال کر کے ریزیڈنسی کی مدت میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ لیکن اس پوائنٹ سسٹم کی تفصیلات کیا ہیں اور 10 سالہ مدت کا اطلاق کب سے ہوگا؟ کیا صرف نئے ویزا ہولڈر پر ہوگا یا ان لوگوں پر بھی ہوگا جو اس وقت برطانیہ میں کام کر رہے ہیں؟ حکومت چاہتی تو یہی ہے کہ برطانیہ میں اس وقت کام کرنے والے 15 لاکھ غیر ملکی ورکر پر 10 سال کا رول اپلائی ہو، اور حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ فیصلہ پبلک کے ساتھ مشورے سے طے کیا جائے گا۔ اسٹوڈنٹ کی بات کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کی بات کرتے ہوئے اسٹڈی ویزا پر تبدیلیاں۔ اسٹوڈنٹس کو اپنی گریجویشن مکمل کرنے کے بعد پہلے 2 سال تک رہنے کی اجازت تھی، لیکن اب 18 ماہ تک وہ برطانیہ میں رہ سکیں گے، اور ساتھ ہی غیر ملکی ورکر کو نوکری دینے کے لیے اسپانسرشپ میں 32% اضافہ کیا گیا ہے، اور غیر ملکی اسٹوڈنٹ پر فیس پر ٹیکس 6% بڑھا دیا گیا ہے، جس میں فارن اسٹوڈنٹ کی ٹیوشن فیس میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔